ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَقَالَ تَعَالَى لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ معزز و مقتدر واجب التکریم حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، بڑی وقیع علمی مضامین پر مشتمل نہایت اہمیت کی حامل گفتگو عنوان کے تحت برادر محترم فاضل نوجوان حضرت مفتی شاکر حسین صاحب قاسمی حفظہ اللہ نے آپ حضرات کے گوش گزار کی مجلس اپنے عنوان کے تحت تکمیل کو پہنچ چکی، مزید کسی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے۔ جو کچھ یہ گنہگار آپ سے کہتا اس سے کہیں زیادہ وہ کہہ چکے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق سے نوازے۔ لیکن چونکہ آپ کی روٹی کھا چکا ہوں تو بہرحال اب اس کی حلالی کا بڑا مسئلہ ہے۔ اب یہ انتظامیہ ہے بہت ہوشیار، آتے ہی پیٹ میں اتار دیتی ہے، بغیر بولے تو جا ہی نہیں سکتا آدمی۔ اور اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا مشاہد صاحب کو، ان کی محبتیں، اور مزید یہ کہ آپ حضرات بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ اپنا پیٹ دبائے بیٹھے رہتے ہیں اور گفتگو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی اس محبت کا بہترین صلہ یہاں اور وہاں مرحمت فرمائے۔ دیکھیں، بہت مختصر سی بات، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں، اور اتنی ہیں کہ ان نعمتوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کا کوئی ایک انسان بھی اللہ رب العزت کی جانب سے ملنے والی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا۔ خود باری تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ہماری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو نا تو اتنی زیادہ ہیں کہ شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان میں ایک بنیادی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے بھائی؟ ایمانداری سے فیصلہ کر کے بتائیں، اللہ تعالیٰ اگر جانور بنا دیتے تو کس
کو یہ مجال تھی کہ وہ مطالبہ کرتا مجھے جانور سے انسان بنایا جائے؟ ہے کسی میں یہ طاقت؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ صاحب جہان بھر میں، دنیا میں، اولین و آخرین میں کوئی ایک فرد ایسا ہے، انسانی دنیا کا کوئی ایک انسان ایسا ہے یا تھا یا ہوگا کہ اس میں یہ جرأت تھی اور وہ یہ جسارت کر سکتا تھا کہ اے اللہ آپ مجھے کہاں جانوروں کی دنیا میں بھیج رہے ہیں؟ مجھ میں وہ صفات ہیں، مجھ میں وہ گن ہے، مجھ میں وہ صلاحیت ہے، وہ اہلیت ہے، وہ ٹیلنٹ پایا جاتا ہے، آپ مجھے کہاں جانوروں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ پیارے اللہ آپ مجھے انسان بنائیے۔ کائنات میں کسی کو یہ مجال نہیں تھی اور دنیا میں کوئی انسان اس اہلیت کا، اس صلاحیت کا، اس ٹیلنٹ کا دعوے دار نہیں ہو سکتا کہ وہ انسان ہی بنایا جانا چاہیے تھا۔ یہ صرف اللہ کی عطا ہے، صرف اللہ کا کرم ہے، صرف اللہ کا فضل ہے، صرف ان کی عنایت، ان کا احسان، ان کا کرم، ان کی نوازش، ان کی مہربانی، انہوں نے اپنے فضل سے انسانی دنیا میں میرا آپ کا شمار کر دیا۔ ورنہ ایک آدمی لا کے دکھا دیجئے، اپنے محلے سے لائیے، شہر سے لائیے، صوبے سے لائیے، ملک سے لائیے، دنیا جہان سے کہیں سے لے آئیے کہ صاحب یہ تو انسان ہی بنایا جانا چاہیے تھا۔ نہیں، اللہ کی عطا ہے، اللہ ہی کی عطا ہے کہ انہوں نے مجھے اور آپ کو محض اور محض اپنے فضل سے انسان بنایا۔ اللہ کا اس نعمت پر جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم۔ کہاں تک شکر ادا کریں اس پاک ذات کا؟ اس نعمت پر ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ آگے بڑھے، پھر انسانوں کی تو ایک بڑی دنیا ہے، مسلمان ہیں وہ بھی انسان ہیں، ہندو ہیں وہ بھی انسان ہیں، یہودی ہیں وہ بھی انسان ہیں، نصارہ ہیں وہ بھی انسان ہیں، بدھسٹ ہیں، جینی ہیں، مجوسی ہیں، دلت ہیں، کمیونسٹ ہیں، جتنے طبقات انسانوں کی دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان بنانے کے بعد ایک اور مہربانی فرمائی۔ اللہ اپنے رب کے قربان ایک اور عنایت فرمائی، اور وہ یہ کہ انسانی دنیا سے انتخاب کیا، ایک ایک کو چنا اور چن کر اسے اپنے بندوں میں انسانی دنیا میں خصوصیت کے ساتھ ایک درجہ عطا کیا جو اللہ کے یہاں انسان کو اور زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ ایک پوری کائنات کے اعتبار سے مخلوقات میں انسان افضل ہے، سب سے افضل انسان تمام مخلوقات میں۔ پھر انسانوں کی دنیا میں کسی کو فضیلت ملی ہے تو وہ ان کو ملی ہے جن کو صاحب ایمان قرار دیا گیا۔ اب ذرا ٹھہر کے آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھتا ہوں، ایمانداری سے بتائیں کیا کسی میں یہ جرأت ہے کہ وہ یہ کہتا اللہ اگر اسے پارسی بناتے، اللہ اگر اسے کافر و مشرک بناتے، یہودی و نصارہ میں سے بناتے، یا کسی اور مذہب کا پیروکار بناتے، کوئی ایک صاحب ایمان اس بات کا دعویٰ کر سکتا تھا اللہ آپ نے کہاں پیدا کر دیا، مجھے تو مومن ہونا چاہیے تھا، مسلمان ہونا چاہیے تھا، کہاں آپ نے مجھے کفرستان میں جنم دے دیا ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ انسان بنایا تھا تو بھی اپنی عنایتوں کے صدقے بنایا تھا، مومن بنایا ہے تو بھی اپنی عنایتوں کے صدقے بنایا ہے۔ ایک شخص اس کا دعوے دار نہیں ہو سکتا کہ صاحب میری اہلیت کی بنیاد پر، میری قابلیت کی بنیاد پر مجھے ایمان دے دیا گیا۔ اب غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتنی نعمتیں ہیں تم شمار نہیں کر سکو گے بھائی،
اور پھر ان تمام تر نعمتوں میں بنیادی نعمت، اساس نعمت، ایک انسان کے لیے اللہ کی نعمتوں میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ پروردگار اسے اپنی ذات سے متعارف کرا دے، اس کے قلب کی دنیا میں ایک ایسا تصور قائم کیا جائے جو اپنے مالک کی پوجا تو کرتا ہو، عبادت تو کرتا ہو، پرستش تو کرتا ہو، اس ایک اللہ کی پوجا تو کرتا ہو، لیکن ایسے صحیح سالم تصور کے ساتھ کرتا ہو جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو۔ یہ اگر ان کا احسان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ہماری نعمتوں کا شکر کرو گے تو نعمت میں اضافہ کریں گے، اور اگر تم نے کفران نعمت سے کام لیا تو ہم پھر اس نعمت کا چھین لینا بھی جانتے ہیں۔ ان عذابی لشدید، پھر ہمارا عذاب اتنا سخت ہے کہ تم دیکھو گے ایک شخص پیدا ہوا تو وہ عبد الرحمن کا بیٹا بنا، پیدا ہوا تو عائشہ کا لخت جگر بنا، پیدا ہوا تو وہ عبداللہ کا پوتا بنا، پیدا ہوا تو مسلم ماحول ملا، اذان ملی، نماز ملی، قرآن ملا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا تعارف اس کو عطا کیا گیا۔ وہ جب وہ پیدا ہوا تو اسلامی ماحول تھا، اسلامی ماحول میں پرورش ہوئی، مسلمان کہلایا، اور سجدے کرتے کرتے اپنی جبین نیاز کو ہمارے حضور جھکاتے جھکاتے اس نے بچپن بھی بتایا، لڑکپن بھی بتایا، جوانی بھی بتائی، اور تم دیکھو گے اس نے کفران نعمت سے کام لیا، اس نے اسلام کو حقیر سمجھا، ایمان کی پرواہ نہ کی، اس نعمت کا شکر نہ کیا، وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتا رہا، کفر کے مقابلے میں، نصارہ کے مقابلے میں، یہود کے مقابلے میں اس نے ان کی تہذیب کو، ان کے کلچر کو، ان کی سماج کو، ان کی فکر کو اونچا سمجھا، اسلام کو پست کیا، کمزور سمجھا، نیچا دکھایا۔ اس نے تصورات کی دنیا میں، تخیلات کی دنیا میں سفر کرتے ہوئے یہ تمام تر تصورات سجائے جس اسلام کا میں پیروکار ہوں اس میں بندشیں ہیں، قیودات ہیں، حدود ہیں، عورتوں کو پردے میں رکھ کر ان پر ظلم کیا جاتا ہے، جانوروں کو ذبح کر کے انبولتے دھن کو کہیے کہ ناپید کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور نہیں معلوم اس اسلام میں کیا کیا خامیاں وہ تلاش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان عذابی لشدید، تم دیکھو گے بچپن بھی اسلام پر تھا، لڑکپن بھی اسلام پر تھا، جوانی بھی اسلام پر تھی، لیکن چونکہ تخیلات کی دنیا میں، تصورات کی دنیا میں، اپنے من کی دنیا میں وہ اسلام سے بیزار تھا، ہمیں پسند نہ آیا۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا تمہارے لیے ہدایت کو چسپاں کر دیا جائے جبکہ تم اس کے طالب نہیں ہو، اس کو پسند نہیں کرتے ہو؟ تم ہماری دی ہوئی نعمت کو ٹھکراؤ اور ہم اپنی نعمتیں تم پر نچھاور کریں، ہماری قدرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے۔ تم نے دیکھا اس کا بچپن بھی اسلام پر رہا، لڑکپن بھی اسلام پر رہا، جوانی بھی اسلام پر رہی۔ اللہ نے کہا اسے کفران نعمت اس نے کیا ہے، یہ ہماری نعمت کا ناشکرہ ہے، لہذا اب ہم دیکھو اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پھر ہم تمہیں دکھاتے ہیں۔ جب ہماری نعمتوں کی ناشکری ہوتی ہے تو اعلانیہ طور پر باغپت کی سرزمین سے 13 لوگوں کا ایک قافلہ ایک ٹی وی چینل کے سامنے آتا ہے اور وہ باقاعدہ طور پر اپنے اسلام کا سودا کرتے ہوئے اپنے ایمان کو بیچ کر کفر خریدتا ہے، اور وہ اعلانیہ طور پر کہتا ہے ہم نے آج سے اسلام دھرم کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، محمد کو چھوڑا، خدا کو چھوڑا، اس کے ایک تصور کو چھوڑا۔ وہ ظاہری طور پر اسلام چھوڑ رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں ہم اسلام چھوڑ رہے ہیں، اللہ کہتا ہے تم اسلام نہیں چھوڑ رہے ہو، ہم نے اپنی دی ہوئی نعمت کو تم سے چھین لیا ہے۔ جب یہ ارتداد کے واقعات پھیلے،
بہت سی باتیں سامنے آئیں اور مختلف جگہوں پر جانا ہوا تو بہت سے احباب نے یہ سوال کیا کہ مولانا اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی انہیں چپ کر لیا کہ تمہارے یہاں اٹھنی چونی بہت ہوتی ہے، بڑا مسئلہ ہے، ساری گفتگو کا کباڑا ہو جاتا ہے، ایسا نہ کریں، ان کو چپ کیے، حد ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا۔ جگہ جگہ سے یہ واقعات سامنے آئے تو بڑا دل مچلا، اکابر کی زندگی پڑھی، اس سے پہلے بھی اللہ ایسے حالات یقیناً آئے ہوں گے، بڑی بے چینی تھی قلب میں، بڑا پریشان تھا کہ ارے اللہ آخر ایسا ہے کیوں؟ بہت غور کے بعد، بڑے تدبر کے بعد، بڑی فکر کے بعد اس چھوٹے سے طالب علم نے، اللہ کے اس گنہگار بندے نے تو اس کے سوا کسی اور بات کو قلب میں جگہ نہیں دی ہے، وہ ایمان چھوڑ نہیں رہے ہیں، اللہ ان سے ایمان لے رہا۔ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، خوب یاد رکھو مسلمانوں، تم لوگوں کی، ہم لوگوں کی، اہل اسلام کی اللہ پر کوئی کسی قسم کی اجارہ داری نہیں ہے۔ رب میرا آپ کا محتاج نہیں ہے، ایمان اس کی ایسی انمول دولت ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ اس بھول میں مت رہنا کہ آپ کو اسلام دیا جائے گا، آپ اسلام پر رہیں گے، آپ اسلام پر مریں گے۔ ہاں یہ تصور لیے ڈوب رہا ہے، جنت ہمارے باپ کا گھر ہے، جنت میں ہم ہی جائیں گے۔ مسلمانوں بھول ہے آپ کی، جنت میں وہ جائے گا جو باپ کی وراثت کا اصل امین و حقدار ہوگا، اور جس نے باپ کی وراثت کو ضائع کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ۔ جس باپ کی وراثت کے، جس باپ کی محبت کے، اور جس باپ سیدنا آدم علیہ السلام کی وراثت کے میں اور آپ یہ دنیا جہان کے مسلمان دعوے دار ہیں، ہمارے باپ آئے تھے جنت سے، ہم جائیں گے جنت میں، تو پھر جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ اگر اتنی سستی ہوتی ابو بکر سے لے کے ادنی درجے کے صحابی تک یوں 1.25 لاکھ کا مجمع محمد کے دیوانے یوں اللہ کے نام پر ذبح نہ ہوتے، میں اور آپ جو چاہے کرتے پھریں اور جنت کی مہر لگا دی جائے۔ یاد رکھنا، اگر ہدایت کے طالب رہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر کی، تو ایمان باقی رہے گا، ورنہ وہی ہوگا، بچپن بھی ایمان پر تھا، لڑکپن بھی ایمان پر تھا، جوانی بھی ایمان پر تھی، پھر ایک صبح ہوتی ہے، اچانک پتہ چلتا ہے وہ بندہ اسلام کے چمنستان سے نکل کے کفرستان میں چلا۔ سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے بزرگ محدث اللہ والے، بہت بڑے آدمی، وہ بیٹھے ہوئے بڑی ایسے داڑھی کو پکڑا ہوا ہے، بڑی فکر کی دنیا میں گم ہے، آنکھ سے آنسو بہہ رہا ہے۔ اتفاق سے ایک شخص آیا، سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت نے سلام کا جواب دیا۔ اس شخص نے کہا، شیخ آپ رو رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہاں رو رہا ہوں۔ حضرت خیر تو ہے، کیا بات، آپ رو کیوں رہے؟ فرمایا بھائی اپنے اخیر کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھائی اپنے آخر کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ اس نے کہا حضرت میں سمجھا نہیں۔ فرمایا مجھے یہ بات رلا رہی ہے، پتہ نہیں ایمان پہ جاؤں گا یا ایمان لے لیا جائے گا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے اس شخص نے کہا شیخ آپ اور یہ فکر، محدث وقت ہیں آپ، اتنے بڑے آدمی، ہزاروں کی تعداد میں شاگرد آپ کے پھیلے ہوئے ہیں، اور حدیث کی خدمات الگ، قرآن کی خدمات الگ، اور اس کے علاوہ ایک بڑا سلسلہ ہے آپ کی خدمات کا، آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ اور یہ جملہ یہیں سے نکل کے آتا ہے، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں۔ انہوں نے کہا ہاں اسی لیے رو رہا ہوں، میں نے اپنے استاذ کے استاذ کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟
اپنے استاذ کے استاذ کو دیکھا 40 سال تک مسجد نبوی میں درس حدیث دیتے رہے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 سال مسجد نبوی میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، لیکن جب دنیا سے گئے تو اللہ نے ایمان چھین لیا، کفر پر دنیا سے۔ میں قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتا ہوں، اگر میرے آپ کے تصورات میں یہ بات کہیں پل رہی ہے کہ صاحب ہم جو چاہیں گے کریں گے اور پھر ایمان پر خاتمہ ہوگا، تو بہت بڑی بھول ہے۔ ڈاکٹر نور علی ایک صاحب قلم انسان ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انہوں نے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ میرے سامنے 100 لوگوں کی موت ہوئی۔ کتنے لوگوں کی؟ انہوں نے لکھا کہ میں نے 97 لوگوں کو کلمے سے محروم مرتے دیکھا۔ کیا سمجھتے ہیں میں اور آپ؟ جو چاہیں گے کریں گے، جس طرح چاہیں گے چلیں گے، اور پھر ایمان دے کر دنیا سے رخصت کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے رشتہ دار نہیں، ان سے اگر بندے کا ربط ہے تو صرف یہی ایک ربط ہے جس کو ایمانی ربط کہا جائے۔ یہ اگر کسی کا مضبوط ہے تو اللہ کے یہاں جگہ ہے، ورنہ دنیا مرتی ہے، اس نے پیدا کیا ہے، جیے جلائے گا بھی وہی، موت بھی وہی دے گا۔ لیکن یاد رہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار ایمانی زندگی پر ہے۔ ایمان ہوگا تو دنیا کامیاب ہے، ایمان باقی رہ کر بندہ دنیا سے گیا تو آخرت کامیاب۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی دامت برکاتہم العالیہ کے خاص مرید کہیے، ان کے خلیفہ بھی ہیں حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی، ان کی ایک تحریر پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ مولانا نے لکھا ہے کہ ہم لوگ اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں بھوپال گئے، تو بھوپال میں جب ہم لوگ اجلاس سے اجتماعات سے فارغ ہو گئے تو کچھ مسلم بہنوں نے ہم سے ملاقات کی درخواست کی کہ ہمیں کچھ بات کرنی ہے، پردے کے ساتھ ہم لوگ ملنا چاہتے ہیں۔ تو مولانا عمرین محفوظ رحمانی فرمانے لگے کہ میں نے کہا بہت اچھا، وقت دے دیا۔ آپ کو تو ایسا لگتا ہے کہ صاحب یہ احاطے کا دائرہ ہے، پٹنہ والی مسجد ہے، 5 نمازیں ہوتی ہیں، بیانات بھی ہوتے رہتے ہیں، یہ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرشید، عبد الہادی، عائشہ، سمیہ، کلثوم، جویریہ، حفصہ، میمونہ، یہ سب مسلمان ہیں، بچے صبح اسکول بھی جاتے ہیں، شام میں مدرسے بھی جاتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو تو نہیں دکھ رہا کہ صاحب ارتداد پھیل رہا ہے۔ مولانا عمرین محفوظ رحمانی فرماتے ہیں کہ وہ خواتین ملنے آئیں اور ان میں سے ایک اللہ کی بندی نے کہا حضرت ہمیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے آپ سے، شرم سے پانی پانی ہوئے جاتے ہیں، لیکن کیا کریں، درد کا اس درد کا درما آپ ہیں، اس کا مداوا آپ ہیں، آپ ہی حضرات کی بتائی تعلیمات کے نتیجے میں ہم کچھ کر سکیں گے۔ اس خاتون نے یہ کہا کہ حضرت ہمارے بھوپال شہر میں اور اس کے مضافاتی علاقے میں 200 مسلم بہنیں بچیاں ایسی شیڈول کاسٹ کے غیر مسلموں کے ساتھ باقاعدہ کفر پر زندگی گزار رہی ہیں۔ اب شاید آپ کو لگے یار ہماری سمجھ میں تو آیا نہیں، ہم تو واٹس ایپ بھی چلاتے ہیں، ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا۔ ہاں سچی بات ہے، آپ واٹس ایپ چلاتے ہیں، آپ کو فرصت ہو واٹس ایپ سے تو شاید یہ مناظر آپ تک پہنچتے ہیں۔ ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا، ہم تو فیس بک پہ بہت ایکٹیو ہیں۔ کاش آپ نے فیس بک چھوڑ کے قرآن پر ایکٹیویٹی کا مظاہرہ کیا ہوتا تو یہ دن ہی نہ دیکھنے پڑتے۔ کاش واٹس ایپ سے نکل کے قرآن تک آئے ہوتے،
اللہ قرآن چیخ چیخ کے کہتا ہے. مفتی مینک ایک یوٹیوب پہ بہت ایکٹیو رہتے ہیں, مفتی مینک نا, آپ نے انگریزی میں بڑے بیانات ان کے ہیں, بہت قابل آدمی ہیں. انہوں نے بڑا سلگتا ہوا جملہ, بڑا حساس, اگر آدمی اپنے دل میں ایمان رکھتا ہے تو چیخ اٹھے. انہوں نے کہا واٹس ایپ کا لاسٹ سین شو کرتا ہے 9:45 جی, یعنی آج ہی کے دن کا لاسٹ سین شو کر رہا ہے کہ صاحب 9:45 کو بندہ لاسٹ سین پر ایکٹیو یہ اس کا دکھا رہا ہے. اور مفتی صاحب نے اگلا جملہ کہا قرآن پاک کا بھی لاسٹ سین کبھی دیکھ لیا کریں. وہ 27ویں شب گزشتہ سال کے رمضان کی تھی اور ہم نے آخری مرتبہ قرآن پڑھا. یہ ہمارا حال ہے, ایک ایک منٹ پل پل واٹس ایپ کی خبریں. ہمارے حضرت مولانا انیس احمد صاحب آزاد بلگرامی, مولانا نے اس واٹس ایپ پر ایک بڑی اچھی مثال پیش کی. مولانا نے کہا واٹس ایپ پر لوگ اتنا ایکٹیو رہتے ہیں جیسے خواتین بچوں کو ہگیز باندھ کے بار بار دیکھنے میں ایکٹیو رہتی ہیں نا, کہیں کچھ آ تو نہیں گیا, پل پل دیکھتی ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بچے نے پوٹی تو نہیں کر دی. ویسے ایسے بیمار ہیں ہم لوگ, اللہ کی پناہ, ہر 5 منٹ کے بعد پھر 5 منٹ کے بعد کیا کر رہے ہیں, کہاں ہیں آپ؟ آپ واٹس ایپ اور فیس بک پر تھے اور آپ کے گھر میں کفر کی داغ بیل ڈالی جا چکی تھی. آپ کہیں گے کیسے, تو غور کریں, یہ 200 مسلم بہنیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ کافر آیا ہو, غیر مسلم آیا ہو, مشرک آیا ہو اور اس نے آ کر کے پرپوز کیا ہو اور اس لڑکی نے اس کے پرپوز کو ایکسپٹ کر کے ایک لمحے میں کفر قبول کر کے اسلام کو پسے پشت ڈال کر اس کے ساتھ زندگی بتانے کا فیصلہ کر لیا ہو. ایسا نہیں ہے, بلکہ سچائی یہ ہے آپ واٹس ایپ پر تھے, آپ فیس بک پر تھے, آپ ٹویٹر پر تھے, آپ جدید آلات کی دنیا میں گم تھے. ادھر کفر کی داغ بیل عشق کے نام پر, محبت کے نام پر, دوستی کے نام پر, مخلوط تعلیم کے نام پر, ہوم ٹیوشن کے نام پر, نئی نئی ایکٹیویٹیز کے نام پر, نئی نئی ایجوکیشن سسٹمز کے نام پر آپ کے گھروں میں داغ بیل ڈال دی گئی. آپ نے سمجھا بچی تعلیم حاصل کر رہی ہے, اچھے نمبرات سے پاس ہوگی, آپ نے کالج بھی بھیجا, اسکول بھی بھیجا, ٹیوشن بھی بھیجا. آپ کو نہیں خبر تھی وہ ٹیوشن کے نام پر کفر لا رہی ہے, وہ ٹیوشن کے نام پر, ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر محمد کے دین کو پیروں تلے رون کر آپ کے سامنے بغاوت کا علم بلند کر رہی ہے. بالآخر وہ دن آتا ہے, بچیاں بآواز بلند اعلان کرتی ہیں ہمیں اسلام چھوڑنا گوارا ہے, لیکن اس جھوٹے مکار عاشق کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. 64 کتنے, ذرا زبان سے بول کے بتائیے, اور معاف کیجئے گا میں صاف کہنے کا عادی ہوں. نکل آئیے, بہت دن ہو گئے آپ کو, چھوڑ دیجئے, اپنی رت بدلیے. دلی والوں رت بدلو, جب تک آپ رت نہیں بدلیں گے, ترتیب زندگی نہیں بدلیں گے, اللہ کی قسم تمہارا بھلا ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا. چھوڑو, تم سمجھتے ہو چند ایک مشائخ بزرگان دین اور چند ایک اللہ والوں سے تعلقات کی بنیاد پر نظام بن جائے گا. بہت آگے بڑھ کے کہتا ہوں, جبریل کی مصاحبت اختیار کرو, اللہ کا مقرب ترین فرشتہ ہے. محمد کے نظام سے ہٹو گے, کامیابی کا سوال ہی نہیں اٹھتا. بدلو, سویرے سونے کی عادت ڈالو, سویرے اٹھنے کی عادت ڈالو, نکلو اس گندی دنیا سے. صاحب ہم نہیں سو سکتے, کون کہتا ہے کہ آپ 12 بجے سے پہلے نہیں سو سکتے؟ نظام بدلو گے تو بدلا جائے گا, ورنہ یاد رکھنا یہ کفر کا ماحول جو دھیرے دھیرے میرے آپ کے دروازوں پہ دستک دے چکا ہے, اور آج مہاراشٹر میں آگ لگی, کرناٹکا میں آگ لگی, یہ کب دہلی پہنچے گی؟ یہ ہوا اپنے کہیے کفر کی فضاؤں, کفر سے معمور فضائیں کب دلی کا رخ کریں گی؟ اور کریں گی کیا؟
کر چکی ہیں. کل ہی مجھے ایک ساتھی نے ہمارے محلے میں بتایا ایک لڑکی عمر ہے 14 سال اور ایک غیر مسلم کے ساتھ جا چکی ہے, واپس آنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں. یہ جو ہیضہ سوار ہوا ہے نا, آپ کو بھوت سوار ہے, میرے خیال میں باؤل کتے نے کاٹ لیا ہے. صاحب بچیوں کو کیا باندھ دے, پڑھائی نہیں. اے مجھے تو اللہ اللہ میرے اکابر یاد آتے ہیں. میری تو سمجھ میں اب آئی یہ بات, شیخ الہند انگریز کے اتنے مخالف کیوں تھے. اب آئی سمجھ میں بات, مدنی انگریزیت کا اتنا مخالف کیوں تھا. وہ دیکھتے تھے اگر انگریز کو فالو کیا گیا, انگریزیت کو فالو کیا, اس انگلش کے جھوٹے ٹھوکرے کے نام پر جھوٹے ٹھیکرے پھوڑے گئے انگلش تہذیب کے نام پر, تو بچے اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے, کفر خرید لیں گے. ہم نہیں سمجھتے تھے, پلے ہی نہیں پڑتی تھی بات. اب جب یہ ارتداد کا ماحول مہاراشٹرا میں, پورے مہاراشٹرا میں 64 کیسز ہیں, مسلم بچیوں نے رجسٹرار آفس میں پہنچ کر باقاعدہ اپلیکیشنز دی ہیں, ہم اپنی رضا سے اسلام چھوڑ کر غیروں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں جب ایک بیٹی جاتی ہے, ایک بیٹی نہیں جاتی. جب ایک بیٹی جاتی ہے, ایک بیٹی نہیں جاتی. اللہ کی قسم ایک گھر چلا گیا, ایک خاندان چلا گیا. اس بیٹی کے پیچھے جو نسل تھی وہ سب چلی گئی. گویا 64 خاندان کفر میں چلے. آئیے آپ کو لیے چلتا ہوں. میدان احد میں ایک صحابی ہے, معذور ہے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اصحاب کے لیے صف تیار کی. حضور نے اپنے دیوانوں کا ایک دستہ تیار کیا جس کو کفر سے لڑنا ہے, اسلام دشمن طاقت سے مقابلہ ہے, میدان احد سجایا جانا ہے. اللہ کے حبیب دستہ تیار فرما رہے ہیں. انہی میں ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بیچارے پیروں سے معذور ہیں. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, یا رسول اللہ میں بھی جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا عمرو دیکھو تم معذور ہو, اللہ کی طرف سے رخصت ہے, اور تم ایک کام کرو, اپنے گھر میں رہو, جانے والوں کے لیے دعائیں کرو, اسلام کی بلندی کے لیے گھر میں رہ کر جو اقدام کر سکتے ہو وہ کرو. گھر پہنچے, رخصت مل گئی. اب تو کوئی گنجائش, اب تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. آقا نے اجازت دے دی تو اب تو کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن غور کریں, اللہ حضرات صحابیات کا کوئی ایک ذرہ ایمان کا ہماری ان ماں و بہنوں کو مرحمت فرمائے. عمرو بن جموح گھر پہنچے ہیں تو گھر جیسے ہی گئے بیٹھے ہیں. عمرو بن جموح کے 2 بیٹے جوان ہیں, وہ بھی اس محاذ میں شامل ہیں, اور وہ رائے خدا کے مسافر بن کر وہاں علم اسلام کی بلندی کے لیے میدان عمل میں جد و جہد کر رہے ہیں. چنانچہ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر پر ہیں. ان کی بیوی, ان کی زوجہ ان کو دیکھتی ہیں, بیٹھے ہیں, خیال آتا ہے, اور وہ تیار کرنے کے واسطے, ظاہر ہے عمرو بن جموح کی بیوی اپنے شوہر کو طنز تو نہیں کر رہی, اپنے شوہر کو تانے تو نہیں دے رہی, لیکن اسے خیال ستا رہا ہے. وہ صحابیہ کو ایک خیال ستا رہا ہے, میدان محشر بپا ہوگا, مجاہدین فی سبیل اللہ کی بیویاں کھڑی ہوگی, اور ان سب کے سر فخر سے اونچے ہوں گے. وہ سب اس فخر میں جھوم رہی ہوگی کہ آج وہ شہداء کی بیوی کہلائیں, اور میں ہوں, میرا شوہر معذور ہے, یہ اللہ کے راستے میں نہیں گئے, انہوں نے اللہ کے دین کے علم کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کی, مجھے یہ سعادت میسر نہیں آئے گی. آخر وہ اس بے چینی میں ہے, اس اضطراب میں ہے, اس کڑن میں ہے. اللہ کی بندی اپنے شوہر سے کہتی ہے یہاں بیٹھے ہیں, آپ سے نہیں جایا گیا, جوان بیٹے چلے گئے, معصوم سے بچے چلے گئے, پھول سے جوان, پھول سے لختے جگر کو بھیج دیا, اور خود گھر میں بیٹھے ہیں. عمرو بن جموح کو کچوں کا لگایا, تیار کیا. عمرو بن جموح کی غیرت ایمانی کو جوش آیا, اور بالآخر گھر سے اٹھے, میدان جہاد میں شرکت کی, اور اتنا لڑے, اتنا لڑے, اتنا لڑے کہ شہید ہو گئے. میدان احد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسلامی لشکر کو فتح عطا کی. بالآخر یہ کہ شہداء کی نعشوں کو اٹھایا جانا
جانا ہے۔ عمرو بن جموح کی بیوی میدان میں آئی ہے اور اپنے شوہر کی ناش کو اٹھانا چاہتی ہے، اٹھا بھی لیا ہے، اونٹنی پہ رکھ کر کے اب چلا چاہتی ہے، لیکن اونٹنی ہے کہ چلنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اللہ، آخر ہوا کیا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ عمرو بن جموح کی بیوی کوشش کرتی ہیں کسی طرح یہاں سے چلے تو صحیح، لے جا کر کے دفنا دوں، میں بھی آج اسے نعمت سے سرفراز ہوئی، شہید کی بیوی کہلاؤں۔ لخت جگر نے بھی شرکت کی، بیٹوں نے بھی شرکت کی، شوہر نے بھی شرکت کی، جام شہادت ملا، آقا کے دین پر قربان ہوئے۔ عمرو بن جموح کی بیوی ان کے ناش کو اٹھا کے لے جانا چاہتی ہے، لیکن اونٹنی چلنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ حضور کے سامنے قصہ دہرایا جاتا ہے، یا رسول اللہ، عمرو بن جموح شہید ہوئے ہیں اور بات یہ ہے کہ ان کا جنازہ اٹھا کر کے لے جانا چاہتے ہیں، اونٹنی چلنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ حضور نے فرمایا ذرا ان کے گھر والوں کو بلاؤ۔ بلایا گیا، حضور نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ گھر سے نکلے تھے تو انہوں نے کوئی بات کہی تھی، کوئی بات ہوئی ہو، کوئی قصہ پیش آیا ہو؟ عمرو بن جموح کی بیوی کہتی ہے، اے اللہ کے حبیب، میں نے ان کو تیار کیا تاکہ یہ سعادت میسر آ جائے۔ جب یہ گھر سے چلے، یہ کہہ کے چلے تھے، اللہ اب واپس نہ لوٹانا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے عمرو بن جموح کی دعا کو قبول کیا ہے، یہی شہدائے احد کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ اے غیور باڑے کے غیور مسلمانوں، جواب دے سکو گے تو دے دینا۔ عمرو بن جموح معذور صحابی کو، لنگڑے صحابی کو وہ میدان محشر میں پوچھیں گے، میں نے اپنی ٹانگوں کی پرواہ نہ کی، میں تو معذور تھا، رخصت بھی ملی تھی، حضور نے اجازت بھی دی تھی، میں پھر بھی گیا، میرے مصطفیٰ کا دین نہ لٹ جائے، میرے آقا کے دین پر آنچ نہ آئے، میں نے معذور ہوتے ہوئے قربانی دی، محمد کا دین بچایا۔ تم تو سالم تھے، صحت کے اعتبار سے سالم تھے، عزت کے اعتبار سے سالم تھے، مال و طاقت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، تم کہاں رہے؟ میرے آقا کا دین لٹتا رہا۔ بہنیں جوک در جوک کفر میں گئی، قطار در قطار کفر میں گئی، تم نے کیا کیا؟ اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو دے دینا، اور اگر جواب نہیں ہے تو آج سے اسی مجلس سے اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ، اس کی عملی کوششوں کے ساتھ، کس بات کی کوشش کو یقینی بنائیے، اپنا گھر بچائیں گے، اپنے اہل ایمان بھائیوں کو بچائیں گے، اور کسی کا ایمان لٹتے اور مٹتے نہیں دیکھیں گے، اور جو جا چکے ہیں ان کے لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ نکلیے نکلیے، صرف اس سے کام نہیں چلے گا کہ آپ نے ایک جلسہ کر لیا، مہینے میں چند لوگوں کو آپ نے علماء کو بلایا، بیان کرایا، تقریر ہوئی، صرف اس سے کام نہیں چلے گا۔ اسلام دشمن طاقتوں نے ملک ہندوستان میں 3 لاکھ لوگوں کو باقاعدہ گھر گھر بھیج دیا ہے، وہ اپنی قوم کی ذہن سازی کر رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ ایک جلسہ کر کے سمجھتے ہیں کہ صاحب آپ نے بہت بڑے تیر مار لیے۔ ایک جلسہ، ایک کمبل بانٹتے 70 لوگوں کا فوٹو آتا ہے، ایک چینی کا پیکٹ دیتے اور 50 بے وقوف اخبار میں چھپ جاتے ہیں۔ نکلو اس پاگل پن کی دنیا سے، یہ جنون ہے، دیوانہ پن ہے، باولا پن ہے، کرو اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو کام کرو۔ عجیب پاگل، وہ واٹس ایپ پر حدیث شیئر کر رہے، 10 لوگوں کو بھیجو اتنا ثواب ملے گا۔ یہ ایسے کمینوں کو جیلوں میں سلاخوں کے پیچھے ڈال دینا چاہیے، کم وقت امت کا وقت ضائع کرتے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، گروپ بنائے ہوئے ہیں، پاگلوں کی دنیا آباد ہے، ادھر بیٹیوں کا، بہنوں کا، ماؤں کا، بچیوں کا ایمان لوٹا جا رہا ہے، اور یہ مد مست ہیں اپنی دنیا۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے نکلیے نکلیے، لوٹ آئیے، اور اس کے لیے بنیادی محنت میں اپنا گھر بچا لیجیے، اپنی ذات کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ اپنا گھر بچا لیجیے۔ ورنہ یاد رکھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، 2 جنازے ایک کے بعد دیگرے گزرتے ہیں، اور دونوں جنازے گزرتے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کس کا گیا؟ ایک جنازہ گزرا، حضور نے فرمایا کس کا گیا؟ کہا یا رسول اللہ
ایک یہودی تھا، آپ نے ایسے افسوس کے ساتھ پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور ایسے جیسے آپ کی آواز بھرا گئی ہو، آپ نے فرمایا افسوس میری امت کا ایک آدمی جہنم میں چلا گیا۔ پھر ایک جنازہ گزرا، حضور نے فرمایا کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ ایک مسلمان تھا، تمہارے خوشی کے لبوں پہ تبسم آ گیا۔ حضور نے فرمایا اللہ آپ کا شکر ہے، میری امت کا ایک آدمی جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا۔ سب سے پہلے گفتگو فرما رہے تھے محترم، ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری کفرستان کو اسلامستان بنا دیا جاتا، تعلیمات اسلام پیش کر کے ہر ایک تک اسلام پہنچا دیا جاتا، آپ تو وہ نہ بچا سکے جو پہلے سے اسلام میں تھے۔ اور سنیں، افسوس اس پر نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس پہ کہیے کہ سنگل افسوس ہے۔ افسوس اس پر نہیں جو مندر سے نکل کے جہنم میں جائے، افسوس تو اس پہ ہے جو 5 وقت کہتا تھا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، الحمدللہ رب العالمین، اور پھر وہ جہنم میں جائے۔ عرض کر رہا ہوں اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، بچائیے۔ اور چند ایک اسباب مفتی شاکر حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ وہ گنا کے گئے ہیں، ان میں سے 2 بنیادی سبب کی طرف یہ گنہگار آپ کو توجہ دلائے گا، 3 بنیادی اسباب کی طرف۔ پہلا سبب، جو جا چکے ہیں اپنی حفاظت کے ساتھ ان کو لانے کی کوشش کیجیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ لفظ انشاءاللہ کہہ دیجئے، جو جا چکے ہیں، جو جا چکے ہیں اپنے تحفظ کے ساتھ، اپنے گھر کے تحفظ کے ساتھ ان کو لانے کی کوشش کیجیے، اور اس کے لیے پروردگار سے دعائیں مانگیے راتوں کو اٹھ کر، اے اللہ ایسا موقع میسر فرمائیے کہ ہم کسی کے ایمان کے بچاؤ کا سبب بن جائیں، اللہ کسی کا ایمان ہمارے واسطے سے بچ جائے۔ آپ حضرات کے لیے تو تہجد پڑھنی بہت آسان ہے، جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تب آپ سونے جاتے ہیں، سب تو ہوتے ہی نہیں ایسے، لیکن بڑی تعداد ایسی ہے۔ مجھے حیرت ہے کتنے بجے 7:30 ہمارے یہاں نماز ہوئی ہے، 7:45 8 بجے غالباً ہم لوگ 8:30 بجے سے میں یہاں آپ کی مسجد میں ہوں۔ 2 بار اعلان کیا مولانا نے، کیا چاہتے ہیں بھائی آپ؟ سیدھی سی بات ہے، میری تو سمجھ پلے ہی نہیں پڑتی یہ بات۔ 2 بار اعلان کیا، کیا مطلب؟ آپ بند کرا دیجیے نا اس کو، کیا ضرورت پڑی آپ یہ جلسہ سنیں؟ کیا ضرورت پڑی آپ یہ مجلس سنیں؟ آخر چاہتے کیا ہیں اس مجلس سے؟ اگر یہ لاگ لپیٹ اور بوجھ کی مجلسیں سننا چاہتے ہیں تو اللہ کی قسم نہ محمد لاوارث ہے، نہ محمد کا دین لاوارث ہے، چھوڑ دیجئے۔ اللہ اعلان کر چکے ہیں ساری دنیا کفر میں چلی جائے، ہماری شان میں حبہ بر فرق نہیں آئے گا، نہ ہم کسی کے کل محتاج تھے نہ آج محتاج ہیں۔ عجیب مسلمانوں کو گھن لگا ہے، آپ کی وجہ سے اسلام بچے گا، میری وجہ سے اسلام بچے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا۔ حضور نے فرمایا نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، فتنے کے زمانوں میں جلدی کرو، کثیر تعداد میں فتنے ہیں۔ پھر حضور نے خبر دی، فرمایا میری امت کا قرب قیامت ایک ایسے دور سے گزر ہوگا جہاں آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا شام مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، حضور نے فرمایا چھوٹے سے دنیاوی نفع کے پیچھے لوگ اپنا دین و ایمان بیچ ڈالیں گے۔ یہ جو جا رہی ہیں نا، یہ جو جا رہی ہیں، یہ چھوٹا سا نفع ہے، کسی سے ان کو عشق ہو گیا، کسی سے ان کو پیار ہو گیا، وہ جھوٹے عشق و فسق کی دنیا میں گم ہو کر، اس کی گندی جال سازیوں میں پھر کر کسی کے پیار کے نام پر وہ چلی ہیں اپنا سب کچھ قربان کر کے، اور پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ اس لیے
دیکھو صاف بات ہے، اپنا مزاج نہیں ہے لاگ لپیٹ کا. اگر آپ کے بس کی یہ مجلس سننا نہیں ہے تو یہاں منتظمہ بھی بیٹھی ہوگی. صاف بات. میں آپ سے گزارش کروں گا، حضرت مولانا بیٹھے، بہت دل دکھا آج، بے پناہ دل دکھا. پتہ نہیں میں آپ کی محبت کہہ لیجیے چلا آتا ہوں. 2 دفعہ ارے بابا بند کرو نا، کیوں کر رہے ہو؟ کیا ضرورت پڑی آپ کو؟ جلسے سنیں گے آپ، ایک آدمی 1 گھنٹہ پہلے آپ کو بولے گا، ایک آدمی پھر 1 گھنٹہ بولے گا. کیا مطلب کیا ہے اس بات کا؟ کیا حضور کا دین اتنا لاوارث ہوا کہ خوش آمدیں کر کے بلایا جائے گا؟ لوگ کہتے ہیں مولانا سختی نہ کرو، امت بڑی کم. سنیے، آپ کتنے بھی کمزور ہو جائیں، محمد کا دین ہم سب سے زیادہ قیمتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میری آپ کی تعیشات کی خاطر آقا کے دین کو قربان نہیں کیا جائے گا. جواب نہیں بنے گا عمرو بن جموح کے سامنے، جواب نہیں بنے گا سیدہ سمیہ کے سامنے، جواب نہیں بنے گا سیدہ اسماء کے سامنے، جواب نہیں بنے گا سیدہ فاطمہ کے سامنے، اور جواب نہیں بنے گا 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے. آپ نے کھیل سمجھا؟ ربیع الاول میں 4 جلسے کریں گے، محرم میں کھچڑے کھائیں گے اور بس یہ محمد کا دین ہے؟ نہیں. 24 گھنٹے کی زندگی میں آقا کا دین اپنے اوپر فرض کیجئے، اور یہ رسمیات کی دنیا سے نکلیے، یہ ڈراموں سے نکلیے، باہر آئیے. ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ گھنٹوں 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 آپ کو پریس کیا جائے. کیا مطلب ہے اس بات کا بھائی؟ ارے اللہ کے بندو، آپ کو نہیں دکھتا ہے؟ فیس بک پہ خبریں آپ کے سامنے نہیں، واٹس ایپ پہ آپ کے ساتھ، کیا اسی وقت ڈوبنا سمجھو گے جب آپ کا گھر ڈوبے گا؟ ایسا نہیں ہے. میں یقیناً سخت بول رہا ہوں، لیکن یہ سخت آقا علیہ السلام کے دین کے لیے ہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں. کمیونسٹ کا رشیا پر 70 سالہ دور اقتدار، مجھے خیال آتا ہے، میں پڑھ کے دنگ رہ گیا. اللہ حضرت پیر صاحب نے لکھا ہے، معاذ الفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے، کہ میں نے رشیا کی آزادی کے بعد سمرقند کا سفر کیا. یہ وہی سمرقند ہے، فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کا سمرقند. وہ فرماتے کہ وہاں ایک نوجوان سے ملاقات کرائی گئی، اور اس نوجوان کا حال یہ تھا کہ اس کو جتنا زمانہ کمیونزم دور اقتدار کا ملا، اور یہ اقتدار کا زمانہ ایسا تنگ تھا، مولانا نے حالات لکھے ہیں اور تاریخ اس پر شاہد ہے کہ تمام مساجد کو، مدارس کو، خانقاہوں کو، معابد کو، مراکز کو تالے ٹھوک دیے گئے، اور اس طور پر بند کیا گیا کہ اگر کوئی خاموشی کے ساتھ بھی اللہ کا نام لیتا ہوا سنا گیا، اس کو قید خانے میں ڈال دیا. آہستگی کے ساتھ، چاہے کہ کوئی بلندی کے ساتھ بولے. پھر صاحب فرماتے کہ نوجوان سے ملاقات کرائی گئی تو بتایا گیا کہ کمیونزم کا جتنا دور اسے ملا ہے، اس نے 5 وقت بآواز بلند اللہ کا نام اذان کی شکل میں بلند کر کے اور ایک چبوترے پر مستقل یہ نماز پڑھتا تھا. پیر صاحب فرماتے ہیں ہمارا اشتیاق بڑھا، اور حضرت فرماتے ہیں کہ میں بار بار اس کے چہرے کو دیکھا تو اس سے احوال جانے، بھائی کیا ہوا تھا. اس نے کہا حضرت جب انہوں نے پابندی لگائی نا تو مجھے خیال ہوا میری جان آقا کے دین سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. میں اللہ کے محبوب کے بہے آنسوؤں سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتا. میری ذات سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قیمتی نہیں ہے. جب انہوں نے نانا جان کا دین بچانے کے لیے کربلا میں جام شہادت پی لیا، پھر میری کیا حیثیت ہے. اس نے کہا کہ حضرت میں ایک چبوترے پر گیا، ایک علاقے میں، یعنی کہیے گراؤنڈ میں گیا، ہماری شہری زبان میں آپ کہہ لیجئے، ایک گراؤنڈ میں گیا اور میں نے زور سے جا کے پڑھنا شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کمیونزم حکومت کے نمائندے اور ان کے درندے کہیے ان کمینوں کو جو پولیس کی شکل میں تھے وہ آئے، انہوں نے پکڑا، ڈنڈے مارے، گھسیٹ کے لے گئے، جیل میں قید کر دیا. روزانہ پٹائی ہوتی رہی. وہ نوجوان کہتا ہے حضرت وہ مجھے جتنا مارتے تھے میں اتنا زیادہ ہنستا تھا، میں ان پر یہ شو کر رہا تھا میں ذہنی طور پر پاگل ہوں. وہ کہتا ہے کہ حضرت 1 سال تک انہوں نے مجھے مارا، میرے ناخن پلاس سے کھینچے گئے، مجھ پر کئی گھنٹوں برف رکھا گیا اور کوڑوں پر کوڑے اور بندوقوں کی بٹیں اور نہیں معلوم کیا کیا بجایا گیا.
اور میری کمر کو ایسا زخمی کر دیا گیا، کوئی ایک حصہ کمر کا باقی نہیں ہے جہاں مجھے چوٹ نہ پڑی ہو، ضرب نہ لگی ہو۔ تو حضرت فرماتے ہیں اس کے چہرے کو دیکھ رہا اور بار بار اس سے پوچھتا، پھر تم کیسے برداشت کرتے تھے؟ کہ مجھے یاد آتا تھا سیدنا خبیب نے بھی تو سہا تھا، خباب ابن الارت نے بھی تو سہا تھا، مصعب بن عمیر نے بھی تو سہا تھا۔ یہ نوجوان کہتا ہے وہ جتنا مارتے تھے 1 سال تک وہ مارتے رہے، میں سہتا رہا، پھر انہوں نے میرا میڈیکل ٹیسٹ کرایا، بالآخر ڈاکٹرز کی ٹیم نے ڈکلیئر کیا یہ آدمی مینٹلی ڈسٹرب ہے، پاگل ہو چکا ہے، پھر انہوں نے مجھے آزاد چھوڑ دیا اور مجھے کتنی خوشی ہوئی۔ ان کے آزاد چھوڑ دینے کے بعد میں جہاں اذان کا وقت ہو جاتا اذان بآواز بلند کہتا، پھر نماز پڑھتا۔ 1 سال کے بعد کوئی کمیونسٹ اگر دیکھتا اور کوئی مجھے پکڑنے کی کوشش کرتا تو دوسرا نمائندہ کہتا ارے نہیں نہیں مت پکڑو، یہ تو پاگل ہے۔ یہ نوجوان جب میں اس کا قصہ پڑھ رہا تھا اس وقت میرے ذہن میں حدیث پاک کا وہ ٹکڑا آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثروا ذکر اللہ کا ذکر اتنا کرو حتیٰ یقول انہ مجنون، لوگ تمہیں اس کی محبت میں پاگل کہنے لگے۔ آپ ذرا غور تو کریں، قیامت میں حضرت خبیب بھی ہوں گے، حضرت خباب بھی ہوں گے، حضرت بلال بھی ہوں گے، مصعب بن عمیر بھی ہوں گے، بوڑھی مائی سیدہ سمیہ بھی ہوگی، صحابہ اپنے اپنے زخموں کو لے کے اللہ کی عدالت میں پہنچیں گے۔ اے اللہ، صحابہ حضرت خبیب کہیں گے میری کمر دیکھ لیجئے، حضرت خباب کہیں گے اے اللہ میری بھی کمر دیکھیے، بلال کہیں گے مجھ پر تو پتھر کی چٹانیں رکھی جاتی اور تپتی ریت پہ لٹایا جاتا اور کوڑے برسائے جاتے۔ جب یہ صحابہ کی جماعت اپنے دکھوں کا دکھڑا اللہ کو سنا رہی ہوگی، یہ سمرقندی نوجوان بھی آگے بڑھے گا، اللہ ان کے جیسا تو کچھ نہیں ہے، البتہ ان کے نقش قدم پر چلا تھا۔ جب کوئی آپ کا نام بلندی کے ساتھ نہیں لے سکتا تھا، میں آپ کے نام کے لیے پاگل بن گیا تھا، آپ کے دین کے لیے پاگل بنا تھا۔ پیارے اللہ، میں نے 1 سال نہیں 2 نہیں سالوں سال اپنے آپ کو پاگل قرار دے کر آپ کی محبت میں پاگل پن کا سرٹیفکیٹ لیا تھا۔ اگر آپ کے پاس جواب ہے تو دے دینا اس سمرقندی نوجوان کو، یہ پوچھے گا آپ ہوں گے، میں ہوں گا، ہم سب ہوں گے، پوری امت ہوگی۔ یہ سمرقندی نوجوان کھڑا ہوگا، تمہارے لیے تو حالات اتنے تنگ نہ تھے جتنے سمرقند میں تھے، تمہارے لیے تو دائرے اتنے تنگ نہ تھے جتنے کمیونزم کے زمانے میں تھے، تم میں تو اذانوں کی آوازیں لاؤڈ اسپیکر سے آتی تھی، پھر نماز نہیں تھی، تمہیں تو بیانات سنائے جاتے تھے، پھر ہدایت نہیں تھی، مدارس تھے، مساجد تھی، خانقاہ تھے، مراکز تھی، اور کہیے کیا کیا تھا، سب کچھ تھا، پھر آقا کا دین نہ بچا سکے، پھر لڑتی بہنوں کا سہاگ نہ بچا پائے، پھر بہن بہو بیٹیوں کا ایمان نہ بچا پائے۔ بس اتنی بات کہہ کے رخصت ہوتا ہوں، اگر آپ کے پاس جواب ہے تو دے دینا، اور نہیں ہے تو یہاں سے اسے ارادے کے ساتھ، اس قوت ارادی کے ساتھ، اس عزم مصمم کے ساتھ اٹھیے، اپنے آپ کی حفاظت کے ساتھ، اپنے گھروں کے بچوں، بیویوں، بیٹیوں، بہنوں اور تمام تر افراد کے ایمان کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا کام مخلوط تعلیم، انہی اسباب کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ مخلوط تعلیم، دیکھیں جو ہو چکا وہ تو ہو چکا، جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، لیکن آپ کے پاس آپشنز موجود ہیں۔ سامنے بورڈ پڑھ رہے ہیں، ہدایت الاسلام پرائمری اسکول، انگلش اینڈ اردو میڈیم، پڑھ رہے ہیں آپ بورڈ؟ یہ صرف پٹنہ والی مسجد کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف پٹنہ والی مسجد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اگر اپنے آپ کو بیچ ڈال سکتے ہیں تو بیچ دیجئے۔ آپ اپنی نسل کے اس طبقے کو بچا لیجئے جو آج بچپن کی دنیا میں، اور انگلش میڈیم کے نام پر اسلامی تہذیب سے مزین ادارے قائم کیجئے، ورنہ اللہ کی قسم وہ دن دور نہیں ہوگا جب آپ کی نسلیں آپ کے تعاقب کرتے ہوئے پوچھیں گی ظالموں، ہمارے بڑوں نے، تمہارے بڑوں نے ایمان دے کر تمہیں دنیا سے رخصت ہوئے اور تم ہمیں ایمان کی دولت نہ لے سکے۔ ہر مسجد میں،
ہر محلے میں، ہر بستی میں انگلش میڈیم، اردو میڈیم، انگلش میڈیم ہو، ہندی میڈیم ہو، اردو میڈیم ہو، لیکن وہ اسلامی نصاب سے مزین ہو، اسلامی تعلیمات سے مزین ہو، اسلامی کردار سے مزین ہو. وہاں کا اسٹوڈنٹ، وہاں کا طالب علم انگلش تو پڑھتا ہو، فراٹے کی انگریزی تو بولتا ہو، لیکن وہ حقیقی معنی میں عبداللہ ہو، حقیقی معنی میں ہارون و مسعود و ارحان و کہیے کہ وہ سلمان اور مختلف ناموں کے بچے ہیں، وہ حقیقی معنی میں مسلمان ہو، بھلے ہی وہ انگلش میڈیم کا حامل ہو یا اردو یا ہندی میڈیم کا. اپنے ادارے بنائیے، جھوٹی شان و شوکت کے نام پر اپنے پیسے کو برباد مت کیجیے. شادیوں میں ذرا کمی واقع کیجیے، تھوڑا سا ڈاؤن ہو جائیے. اب میں نے تو اس سے آگے کی بات کر دی، بیچ ڈال سکتے ہو تو بیچ ڈالو. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ 1980 کا یاد آتا ہے. مولانا نے 1980 میں یہ بات کہی تھی، تمہاری نسلوں کو کافر بنانے کے انتظامات کیے جا چکے ہیں. کب کہی تھی؟ 80 میں. اور علی میاں ندوی کسی دائرہ کار کی شخصیت کا نام نہیں ہے کہ وہ کسی ایک مسجد کے امام تھے. علی میاں ندوی وہ ہیں جسے عرب اور عجم دونوں نے قبول کیا ہے. قبول ہی نہیں کیا، سراہا ہے. 80 میں یہ بات کہی. اس لیے آگے بڑھیے، اپنی کمیٹیاں بنائیے، ٹرسٹ بنائیے، اور پھر ان کے پیسہ لیجئے، مسلم قوم سے پیسہ لیجئے. اور اگر کر سکتے ہو تو یہ کرنے کا کام ہے، اپنے بچوں کو اسلامی تہذیب سے مزین انگلش میڈیم ہو، اردو میڈیم ہو، ہندی میڈیم اسکول ان کو فراہم کیجیے. وہ پڑھیں اسکول میں، رہیں مسلمان. وہ پڑھیں کالج میں، رہیں مسلمان. وہ پڑھیں یونیورسٹی میں، رہیں مسلمان. وہ بنے لیکچرر، رہیں مسلمان. وہ بنے ڈاکٹر، رہیں مسلمان. وہ بنے انجینئر، رہیں مسلمان. کسی تعلیم میں اور کسی شعبے میں ان کا اسلام ان کی تعلیم سے علیحدہ نہ ہونے پائے. آخری بات، شادیوں میں تاخیر نہ کیجیے. حضرت مولانا نے توجہ دلائی فقہ العصر کے حوالے سے. ہاں یہ بڑا سبب ہے اس کا، بہت سے لوگوں نے اس کو بھی لکھا ہے. اور آپ کی دلی میں تو ایک ملا مجھے اچھا خاصا، معاف کیجئے گا جملہ عرض کر رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، آوارہ سانڈ. میں نے پوچھا شادی ہو گئی؟ ابھی نہیں ہوئی حضرت. میں نے کہا بھائی کیا عمر ہے؟ ابھی 32. اچھا صاحب کب ہوں گے؟ 32 سال کے ہو گئے، کب کریں گے شادی؟ ان کی شادی جب ہوگی یہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہوں گے، یعنی 40 کو کراس کر رہے ہیں، اب یہ شادی کریں گے. یہاں ابھی الحمدللہ 29 سال کی عمر ہے، 6 بچوں کا باپ ہوں. کتنے بچوں کا باپ ہوں؟ 6 بچے الحمدللہ. اور آپ کی پرانی دہلی میں اللہ کیسی آگ لگی ہے، 32 35 سال کے جوان گھوم رہے ہیں اور کہتے ہیں شادی نہیں ہے. کیا کریں گے آپ؟ کہاں جائیں گے؟ یہ آگ لگنے کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے. بچیاں بیٹھی ہیں صرف جھوٹی شان و شوکت کی بنیاد پر. پیسہ نہیں ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، فرعونیت زندہ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے تاکہ یہ سماج کو بتا سکے کتنا بڑا ظالم ہے. ہال بک کرے گا، مال بک کرے گا، ہوٹل بک کرے گا اور ماڈل بک کرے گا، تب جا کے نکاح وجود میں آئے. پاگل ہو گئے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ کی بچیاں سسک رہی ہیں، میری بچیاں سسک رہی ہیں. اللہ کے واسطے نکاحوں میں نرمی لائیے، آسانی لائیے، نکاح کو مشکل نہ بنائیے. رسمیات کی دنیا سے نکلیے، بٹنا بھی چھوڑ دیجئے، بھٹو بھی چھوڑ دیجئے. کیا سب جھنجٹ ہے؟ اب منگنی ہوگی، اب ٹٹو آئے گا، اب بھٹو آئے گا، اب رسمیات کا جال ہے، اب چوڑی پہنائی ہے، اب مالا کرے. نکلو بابا، کہاں چوڑیوں میں ہے؟ تو اگر مجاہد ہے چل دہکتے شعلوں پر، جنگ میں سپاہی کو چوڑیاں نہیں ملتی. جب سے یہ کنگنوں کی دنیا میں ہمارے مرد گھومے ہیں نا، آج کے مرد کو شوق ہے عورتوں میں بیٹھنے کا. گھر میں سے نکال کے لاؤ پھر بھاگتا ہے گھر میں. عجیب. آج سے پہلے مردوں کی کنڈیشن یہ نہیں تھی، مرد عورتوں کے مجمع میں جاتا ہوا گھبراتا تھا. آج تو شوق چڑھا ہے ہمارے جوانوں کو جنانہ بننے کا، زنانہ بننا چاہتے ہیں. وہ تیسرا طبقہ ہوتا ہے نا، تیسرا آؤٹ آف کنٹرول کے لوگ، وہاں جانا چاہتے ہیں. جسے دیکھو بھاگنا ہے، جسے دیکھ. ارے کیا کر رہے ہیں بھائی آپ؟ اور جو صحیح سالم ہے وہ کٹنگ ہیئر اسٹائل کچھ ایسا اپناتے ہیں، باڈی مساج کراتے ہیں. ارے کیا ہے؟
اتنا ہی شوق ہے تو اللہ سے دعا مانگ لو مولانا کہ پیارے اللہ کسی کی گھر والی بنا دیجئے، چل جائے گا پتہ کتنی وسطی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پاگل، اچھی خاصی باڈی اللہ نے دی ہے، توانا جسم دیا ہے، پرسنالٹی دی ہے، ارے تو بہترین جوان ہے، اپنی جوانی کو مسلح پہ گزار، اپنی جوانی کو محمد کے دین کی بقا پہ گزار، اس کا مطالبہ تجھ سے۔ پتہ نہیں ہمارے جوانوں کو کیا ہوا، ہیئر اسٹائل عجیب لگتے ہیں، عورت بننے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ارے بابا لوٹو لوٹو لوٹو۔ 3 اسباب اس گنہگار نے رکھے ہیں۔ اپنے ایمان کا تحفظ کیجئے، اپنے گھر کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے گئی ہوئی بچیوں کو واپس لانے کی ہر ممکن کوشش کیجئے۔ دوسرے نمبر پر، دوسرا سبب کیا ذکر کیا تھا میں نے دوسرے نمبر پر علاج کے طور پر؟ یاد ہے آپ میں سے کسی کو؟ تعلیم، ایسے ادارے، اسکول اس نسل نو کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بنائیے تاکہ ابتدا میں ان کی گھٹی میں اسلام پڑ جائے، اور نکاح کو مشکل نہ بنائیے، خدا نکاح کو آسان بنائیے۔ یہ چند ایک بے ترتیب سی باتیں بہت سختی کے ساتھ، بہت کڑوے کسیلے جملوں کے ساتھ اس گنہگار نے کہی، اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ صاف کہنے کا مزاج ہے، جی کرے آئندہ بلائیو اور جی کرے تو مت بلائیو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن آپ سے سمجھوتا کسی صورت نہیں ہوگا اللہ کے محبوب کے دین کو لٹتے دیکھتے ہوئے، یہ نہیں ہوگا۔ صاف کہیں گے، صاف کہیں گے، آقا کا دین مجھ سے، آپ سے، میری آپ کی نسلوں سے، ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان معروضات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وقت بہت ہو گیا ہے، مختصر سے دعا کر لیجیے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔